اپنی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے, آپ پوچھ لیجئے گا, یہ قرآن اپنے تعارف کا محتاج نہیں, اپنی تعریف کا محتاج نہیں, اپنے ذکر کا محتاج نہیں. یہ وہ قرآن ہے جس طریقے کا تم سوال کرو گے اللہ کا قرآن تمہیں جواب دیتا نظر آئے گا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنے بارے میں بتاتی نظر آئے, لیکن اللہ کے قرآن کی شان دیکھو, اللہ کے قرآن کا کمال دیکھو. آپ قرآن مجید سے پوچھنے لگے, اے قرآن بتا تو صحیح تو دنیا میں آیا کس لیے ہے؟ یہ قرآن سے پوچھا جا رہا ہے, اے قرآن تو آیا ہے دنیا میں ماں کیا گیا, لوگ تجھے پڑھتے ہیں, تجھے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, تجھے فضائل میں پڑھا جاتا ہے, راتوں کو لوگ اٹھ کر کے تیری تلاوت کرتے ہیں, سکون ملتا ہے. بتا تو صحیح تو آیا دنیا میں کس لیے ہے؟ اب اللہ کے قرآن کا جواب سنو. جس قرآن کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں سماعت کیا ہے, اللہ نے توفیق بخشی ہے, وہی اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے, ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے, اس لیے تو کہا گیا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. پوچھ لیا گیا بتا آیا کس لیے, قرآن نے جواب دیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے آیا ہوں. اب پوچھ لیا گیا اے قرآن بتا تو صحیح تو آیا کون سے مہینے میں ہے, تیرا آنے کا دن, تیرا آنے کا مہینہ کون سا ہے؟ تو یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس قرآن نے بتا دیا گیا میرا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اب پوچھنے والے نے پھر سوال کیا, اے قرآن بتا تو صحیح, مان لیا کہ تو رمضان کے مہینے میں آیا ہے, آیا کون سی رات میں ہے, آیا کون سے دن میں ہے؟ تو یہی اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ میں شب قدر کے اندر نازل ہوا ہوں. اللہ اکبر. اب قرآن نے بتا دیا میں دن کس لیے, میں کون سے مہینے میں آیا, کون سے دن آیا, کس لیے آیا. اب قرآن سے پوچھو بتا قرآن تو آیا کس پر ہے, کس پر تجھے نازل کیا گیا؟ یہ قرآن اپنا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے زمانے تو یہ پوچھتا ہے کس لیے, کس پر نازل ہوا ہوں, کس پر اتارا گیا ہوں, تو سن لے میرا جواب. اللہ کے قرآن نے جواب دے دیا نزل علی محمد, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. یہ وہ شان والی کتاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی ہر آیت, ہر حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے گا کہ ہم قرآن کی ہر آیت, قرآن کے ہر حرف پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے بعد فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوگا. اس قرآن کی آیتوں کا کمال دیکھو, اس قرآن کی آیتوں کی شان دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کے اندر آیت بھی موجود ہے, قرآن کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے, اور سورہ سے پہلے اس کو پڑھنا بھی چاہیے, اور کسی نیک کام کو کرنے سے پہلے اس کو ہمیں اپنی زبان سے کہہ لینا چاہیے تاکہ اللہ اس ہونے والے کام میں برکت عطا فرمائے. بہت ہی مشہور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا کمال دیکھیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, آپ گزرتے جا رہے ہیں, نظر آپ کی قبرستان پر پڑی اور ایسی قبر پر پڑی جس کے اندر عذاب ہو رہا ہے, خدا کا قہر نازل ہے, ایسا عذاب کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں, آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ایسی بھیانک آگ, ایسی خطرناک آگ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھی, سوچنے لگے معاملہ کیا ہے, آخرکار یہ وجہ کیا ہے, لیکن کوئی سوال نہیں کیا. ذہنوں میں ہزار سوال آئے لیکن سوال نہیں کیا. آپ گزر کر کے آگے چلے گئے, چند دن گزرے ہیں, واپس آئے, وہی راستہ ہے, وہی قبرستان ہے, اسی قبر پر پھر نگاہ پڑتی ہے جس میں آگ اٹھ رہی تھی, اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, اس کی لپٹیں نکل رہی تھی, اس کے اندر دفن ہونے والا مردہ رو رہا تھا, چیخو پکار کر رہا تھا. آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبر پر دیکھا, اب آگ بھی نہیں ہے, شعلے بھی نہیں ہے, اس کی قبر کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا ہے, اس کی قبر روشن کرتی گئی ہے, اللہ کا فضل اس کی قبر پر نازل ہو چکا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو سوال تب بھی ذہن میں تھے, اب جب آئے ہیں یہ معاملہ دیکھا, سوال اور زیادہ عروجوں پر پہنچنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, عرض کیا اے خالق کائنات, اے مولا تیری قدرت کو کوئی نہیں جان سکتا, تیری قدرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, مولا تیری مشیت کیا ہے, گیا تھا تو آگ کی, آیا ہوں تو
گلے گلزار قبر بنی ہوئی ہے. معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ